بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون صدق اللہ العظیم۔ ما قبل کی آیات سے آیات کا ربط یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں ان ناشکر بندوں کا ذکر تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں پہچانتے ہیں مگر انکار کرتے ہیں۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہے، ہر ذی شعور عقل مند آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک شخص ایک بات جانتا ہو اور پھر اس کا انکار کرے، یعنی اپنی آنکھوں سے سورج بھی دیکھ رہا ہو پھر دن کو نہ مانے۔ تو اللہ پاک اس تعجب کو دور کرنے کے لیے دو مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ لوگوں کا جو یہ تعجب ہے کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائی۔ پہلی مثال اس آیت میں ذکر فرمائی کہ قیامت کے روز جب تمام اگلے پچھلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر امت سے پوچھیں گے کہ کیا میرا حکم تم کو پہنچایا نہیں؟ انبیاء کرام نے تم کو سمجھایا نہیں تھا کہ ایمان لانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کفر کا انجام کیا ہوگا؟ اس پر تمام امتیں انکار کر دیں گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، نہ ہمارے پاس آپ کا حکم پہنچا ہے، نہ ہم کو ایمان اور کفر کا کوئی انجام بتلایا گیا ہے۔ تو یہ کافروں کا جھوٹ ہے جو روز روشن کی طرح ایک بات جانتے ہوئے بھی اس کا صاف انکار کر دیں گے، منع کر دیں گے۔ اس وقت ان بے شرموں کے منہ میں لگام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ کھڑا کریں گے پھر انبیاء کرام، اور پھر وہ حضرات جنہوں نے انبیاء کے بعد امت کو توحید اور ایک اللہ کی دعوت دی، تو وہ سب کے سب ان کو اللہ سامنے لائیں گے، اور وہ سامنے آئیں گے اور شہادت دیں گے۔ انبیاء اور انبیاء کے بعد ماننے والے ایسے لوگ شہادت دیں گے، پروردگار ہم نے ان لوگوں کو آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، انہیں ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا، مگر وہ جھوٹ ہی مانتے رہے، جو تکذیب ہی کرتے رہے، جھٹلاتے رہے۔ آج یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پیغام سنانے والا نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ذکر فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور وہ دن یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے جو ان کے خلاف گواہی دے گا، پھر کافروں کو نہ عذر و معذرت کا موقع دیا جائے گا اور نہ ان سے معافی منگوائی جائے گی، یعنی ان کے لیے نہ تو صفائی پیش کرنے کی کوئی گنجائش ہوگی، نہ ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ چلو اپنے رب سے اپنے قصوروں کی معافی مانگ لو۔ وہ وقت تو صرف فیصلے کا ہوگا، معافی چاہنے کا وقت گزر چکا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ قائم کریں گے، پھر ان کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان کو اللہ تعالیٰ کی راضی کرنے کی فرمائش کی جائے گی۔ یعنی گواہ آ جانے کے بعد یہ کفار یقین کرنے لگے، اعتماد کرنے لگے، ماننے لگے کہ ہاں ہمارے پاس پہنچایا گیا تھا پیغام، تو اب یوں کہا جائے کہ چلو معافی مانگ لو تمہارا قصور ختم ہو جائے گا۔ نہیں، وہ وقت تو فیصلے کا ہوگا، معافی کا وقت گزر چکا ہوگا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی،
یعنی جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو ذرہ برابر مہلت دی جائے گی۔ حقیقت کھلنے کے بعد ایمان لانا بے سود ہوتا ہے۔ جب ان کے سامنے ساری باتیں آ گئی تو اس وقت وہ یقین کرنے لگیں، ایمان لانے لگیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے عذاب میں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، نہ عذاب سامنے آ جانے کے بعد کسی کو مہلت دی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ عذاب نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ کچھ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ۔ دوسری مثال، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا اہل محشر کو حکم ہوگا کہ جو جس کو پوجتا تھا، جس کی عبادت کرتا تھا، اس کے ساتھ ہو لے۔ چنانچہ مشرکین اپنے معبودوں کو تلاش کریں گے، جب ان کو پائیں گے تو عرض کریں گے پروردگار یہ ہمارے وہ شریک ہیں جن کو ہم آپ کے سوا پکارتے تھے، ہم ان کی عبادت کرتے تھے، ہم ان کو پوجتے تھے، مگر ان کے وہ معبود جن کی وہ پوجا کرتے تھے صاف انکار کر دیں گے۔ وہ انہیں جھٹلائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تمہاری تو پوجا کی کچھ خبر بھی نہیں تھی، یہ ایک جھوٹی بات ہے جو تم نے گھڑ لی ہے۔ یعنی جن کو اپنا معبود تسلیم کرتے تھے خود وہ یوں کہیں گے کہ تم نے ہماری پوجا کی، ہمیں تو خبر بھی نہیں اس کی، یہ تو اپنی جانب سے آپ ایک بات گھڑ رہے ہو ہمارے لیے۔ جب مشرکین اپنے معبودوں سے مایوس ہوں گے اس بات کو سن کر اور انہیں یقین آ جائے گا کہ اس آڑے وقت میں ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ شرک کا انکار کر بیٹھیں گے اور اللہ کے سامنے اطاعت کا اظہار شروع کر دیں گے اور عرض کریں گے خدایا ہم نے تو کبھی کسی کو آپ کے ساتھ شریک کیا ہی نہیں، ہم تو ہمیشہ آپ ہی کو مانتے رہے اور آپ ہی کے فرمانبردار رہے۔ یہ مشرکوں کا دوسرا جھوٹ ہوگا۔ ابھی تو خدا پاک سے عرض کر رہے تھے کہ ہمارے شرکاء ہیں، اللہ پاک سے کہہ رہے تھے، اور اب منکر ہو گئے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ چال بازیاں، ان کی یہ مکاریاں کچھ کام آئیں گی، ان کی عذاب سے بچا لیں گے؟ ان کو ہرگز نہیں، انہیں عذاب سے کچھ نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب وہ مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہمارے پروردگار وہ ہمارے شریک یہی ہے کہ آپ کو چھوڑ کر ہم ان کو پوجا کرتے تھے۔ تو اب کیا ہوگا؟ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، سو وہ ان کی طرف کلام کو متوجہ کریں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ ان کے معبود خود یوں کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ لوگ اس روز اللہ کے سامنے اطاعت کی باتیں کرنے لگیں گے اور جو کچھ یہ افطرا پردازیاں کرتے تھے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی۔ یعنی جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہ ہمارے وہ شریک ہیں جن کو ہم آپ کے سوا پوجتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں اس بات کو پہنچائیں گے کہ قطعاً تم جھوٹے ہو، اور وہ لوگ اس دن اللہ کے سامنے اطاعت رکھ دیں گے اور ان کی ساری کی ساری افطرا پردازیاں غائب ہو جائیں گی جو وہ کرتے تھے۔ تو اب سمجھیں مشرکوں کے معبود جن کو وہ مانتے تھے خود وہ انکار کر دیں گے، لہذا اب ان کو عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو جہنم میں ان معبودوں کو، ایسے معبود کہ جن کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی جب وہ انکار کریں گے کہ ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، ہمیں کیا معلوم اس کا، تو پھر اب اس بنیاد پر ان کو عذاب دیا جائے گا، اب ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اور جن لوگوں نے خود بھی کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا، ان کے لیے ایک سزا پر دوسری سزا بڑھائیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ یعنی مشرکوں کے معبود دو طرح کے ہیں، ایک تو مقبولان بارگاہ خداوندی جنہوں نے خلق خدا کو خدا پرستی کی تعلیم دی مگر لوگ انہی کو معبود قرار دے بیٹھے، یا جو اس بات سے بالکل ہی بے خبر ہے کہ دنیا میں ان کی بندگی کی جا رہی ہے، ان کے مشرکوں کے ساتھ ہونے کا یا جہنم میں جانے کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ وہ اس شرک کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ دوسرے تو وہ لوگ ہیں، دوسرے معبود وہ ہیں کہ جنہوں نے خود معبود بننے کی کوشش کی اور جن کا خلق خدا کے شرک میں واقعی عمل دخل ہے، وہ سب اپنے عابدوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے جنہوں نے اپنے مقصد کے لیے غیر اللہ کو معبود بنوایا، کیونکہ اس صورت میں مشرکین کے اصلی معبود وہی قرار پائیں گے، نہ کہ وہ کہ جن کو ان اشرار نے بظاہر معبود بنوایا تھا۔ شیطان بھی اسی ذیل میں آتا ہے کیونکہ اس کی تحریک پر
جن ہستیوں کو معبود بنایا گیا اصلی معبود وہ نہیں بلکہ شیطان ہے، اس کی فرمانبرداری میں یہ فعل کیا گیا ہے۔ تو جہنم میں ان معبودوں کو دوہری سزا ہوگی، کن کو؟ کہ جو خود ان کے مبتلا کفر ہونے کی اور دوسرے اللہ کی مخلوق کو جو ہے اللہ کے عبادت میں شرک کرنے کی۔ تو جہنم میں ایسے معبودوں کو دوہری سزا ہوگی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ جو لوگ کفر کرتے تھے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے ان کے لیے ہم ایک سزا پر دوسری سزا ان کے فساد کے مقابلے میں بڑھا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ قرآنی احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ قرآن سے سب کی محبت الفت پیدا فرمائے۔